اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑی محنت مشقت، قاری قرآن، بڑی بات ہے، تجویز کے ساتھ آخری 2 سال تھے تو والد صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، محمد یوسف میں آپ کو اس مدرسے میں داخلتا ہوں جہاں سے میں فارغ ہوا ہوں۔ مظاہر العلوم سہارنپور کا مدرسہ ہے، میرے والد صاحب کے استاد تھے خلیل احمد سہارنپوری، جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، جنت البقیع میں۔ اسی مدرسے میں بائی کو داخل کیا 2 سال، اس کے بعد فارغ ہوا۔ سن 54 میں ہم پاکستان آ گئے، بائی نے ادھر ہی شادی کیا، ادھر ہی رہ گئے۔ لاہور کا ایک گھرانہ تھا جن سے شادی ہو گئی تھی۔ ساری زندگی طبیعت میں بہت سخت تھے، طبیعت کے لحاظ سے بڑے سخت تھے۔ سن 1980 میں یہاں آئے تھے، یہ چھوٹی مسجد تھی، صبح کی نماز پڑھائی یہاں، باقی ادھر آتے تھے، لیکن دعوت کے حیثیت سے بڑے نرم تھے، ایسے لہجے میں سخت تھے۔ میرے ساتھ تھے پشاور میں، سراج الحق صاحب کا دعوت پہ ہم گئے تھے گاڑی میں، تو وہاں سے بھائی مجھے بول رہا ہے، مرحوم مجھے اخروٹ لینا ہے، بادام لینا ہے، یہاں کے اچھے ہیں۔ تو اخروٹ والے کے پاس ہم گئے، بادام والے کے پاس گئے، تو وہ کہہ رہا ہے مولانا ہے تو اتنے کا، لیکن آپ کے لیے اتنے کا ہے۔ ہر کسی کو دکان والا ایسے ہی بولتا ہے۔ تو بھائی صاحب نے جواب دیا، میرے لیے کیسا ہے، میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ سخت طبیعت تھے، میں تمہارے چاچا کا بیٹا ہوں، تمہارا پھوپھی کا بیٹا ہوں، میرے لیے ساری دنیا کے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ اتنا سخت طبیعت تھے، لیکن دائی کے حیثیت سے اتنا نرم تھے کہ بے شمار باہر دنیا کے ممالک میں ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمارے دعاؤں سے تو زیادہ وہ ان کے شاگرد ہیں۔ نیک صالح اولاد جو انسان مانگتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ پاکستان کے فورملی ضلع اٹک میں پیدا ہوئے، ایک کم 90 سال عمر تھی بھائی مرحوم کی۔ علم کے لحاظ سے جب میرے باپ کے ساتھ تجزیہ ہوتا تھا نا، ہمارے والد مولانا عبد القدیم رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، لیکن وہ کبھی کبھی یہ بات سامنے رکھتے تھے کہ میرا بیٹا محمد یوسف اصلاحی علم میں مجھ سے زیادہ ہے۔ کمال کی بات ہے، شیخ الحدیث شیخ التفسیر کہہ رہا ہے، تو آگے لوگ سوال کرتے تھے کیسے؟ فرمایا کہ میرا بیٹا یوسف اصلاحی جو ہے وہ قرآن کا قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، میں قرآن کا قاری نہیں ہوں، حافظ نہیں ہوں، جو دولت اللہ نے اس کو دیا وہ مجھے نہیں دیا، اس لحاظ سے وہ زیادہ ہے۔ 18 سال ہم باس بریلی میں تھے، میری پیدائش بھی باس بریلی کی ہے۔ پاکستانیوں کو بولوں تو یہ مجھے یہاں نہیں چھوڑیں گے۔ پھر سن 54 میں ہم پاکستان آ گئے، والد صاحب وہاں مدرس تھے، خطیب تھے، بھائی بھی ساتھ تھے، وہاں پڑھ رہے تھے، تجویز بھی وہی کیا، 7 سال کی عمر میں قرآن بھی یاد کیا۔ ایک علم کا خزانہ اللہ نے بنا دیا۔ محنت کے لحاظ سے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ساری ساری رات لالٹین کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس زمانے میں لالٹین ہوتے تھے، رات کی پورے حصے میں 3 دفعہ میں اس کے پاس جاتا تھا، یوسف آرام کر لو، صبح پھر تمہارا امتحان ہے، ابو تیاری کر رہا ہوں، یوسف آرام کر لو، پھر حتیٰ کہ 3 بج جاتے تھے، والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں زبردستی لاٹین کو پھونک دے کے بجھا دیتا، آرام کرو۔ اتنی محنت کرتے تھے، اللہ نے پھر آج 60 سے زیادہ کتابوں کا مصنف بنا دیا تھا، اور سب سے پہلی کتاب جو اس نے لکھی آداب زندگی ہے، محمد یوسف اصلاحی کی آداب زندگی، زندگی کے سارے آداب اس میں شامل ہیں، دیکھ لو، قرآنی تعلیمات ہے، آسان فقہ، 60 سے زیادہ کتب کے مصنف ہیں۔ آسٹریلیا، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ،
امریکہ، یہ دورے ان کے زیادہ ہوتے. آج بھی یوٹیوب بڑا پڑا ہے. یہ ہمارا سکا بھائی ہے مولانا یوسف اصلاحی. ایک کم 90 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے. والد صاحب 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے. 1 سال کا فرق ہے. تو ہمارے بھائی جو ہے مرحوم، اس کے 5 بیٹے ہیں، پڑھے لکھے سارے. بیٹے نے جنانہ پڑھایا، بیٹیاں 3 ہیں پڑھے لکھے. رامپور یوپی میں ایک جامع الصالحات چھوٹا مدرسہ تھا. اس زمانے میں خال خال ہوتا تھا، عورتوں کی علم کا چرچا کم تھا. مولانا عبدالحی صاحب اس کے پرنسپل تھے. اس کی وفات کے بعد توسل حسین صاحب پرنسپل تھے. پھر اس کے بعد مولانا یوسف اصلاحی پرنسپل ہو گئے. پھر وہ جامعہ صالحات سے اتنا کچھ بن گیا کہ اس ایریا میں جتنے بھی عالمہ عورتیں ہیں سارے جامعہ صالحات کے فارغ ہیں. ابھی تک بھائی چلا رہا تھا، ابھی اس کا بیٹا سعید اختر چلائے گا. جماعت اسلامی کے امیر تھے یوسف اصلاحی. ان کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی جانتے ہو. اس سے کچھ مسائل پر اختلافات تھے لیکن جماعت سے نہیں ہٹے. اس اختلافات کو صحیح کرنے کے لیے بھائی صاحب روزانہ یہ باتیں کرتے تھے.